Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe. Famous scholar Mufti Muhammad Asif Iqbal Rizvi. آج دا خطبہ جمعۃ المبارک ایک انتہائی اہم ترین موضوع عظمت قرآن دے حوالے نال ہے، چونکہ اگے ماہ رمضان شریف آ رہے ہیں اور رمضان شریف اور قرآن پاک دا آپس وچ بڑا گہرا تعلق ہے۔ ہوندا اس طرح ہے کہ جدو 27 رمضان المبارک دا ختم ہوندا ہے ادوں اسی عظمت قرآن بیان کرنے ہیں۔ قرآن سارا سال پڑھنا چاہیے، ہر روز پڑھنا چاہیے، لیکن رمضان شریف چلی کثرت ہوندی ہے تو جدو رمضان گزر جاندہ ہے پھر اسی قرآن دی عظمت بیان کرنے ہیں۔ میں مناسب سمجھے ہے بھئی اے موضوع رمضان تو پہلے بیان کیتا جائے تاکہ جڑا دا موسم ہے اس دے نال موضوع بیان ہوئے گا تو لوگ زیادہ تو زیادہ قرآن پاک دی تلاوت، قرآن پاک نال وفا، قرآن پاک دی محبت سمیٹن گے۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن اور رمضان بندے نو جنت چ لے کے جان گے۔ رمضان شریف آکھے گا کہ یا اللہ اس بندے نو میں سارا دن برے کماں تو روکے، گناہ تو روکے ہے، زنا تو روکے ہے، شراب تو روکے ہے، جوئے تو روکے ہے، پانی نہیں پین دیتا، روٹی نہیں کھان دیتے، انہیں میری عزت کیتی ہے لہذا میں ادھے دن دا ذمہ دار ہوں۔ اور قرآن کہے گا یا اللہ میں راتیاں نو سون نہیں دیتا، نماز تراویح دے اندر میری تلاوت کردا سی، میں نو سندا سی، میں نو پڑھدا سی۔ قرآن اور رمضان دی شفاعت اللہ تبارک و تعالی قبول فرما کے جڑا بندہ قرآن اور رمضان پائے اور دی عزت کرے اللہ انہاں دے صدقے انہوں جنت داخلہ عطا فرمائے گا۔ اسی الحمدللہ مسلمان قیامت تک ساڑھے واسطے کتاب سرکار علیہ السلام تے نازل ہونے والی قرآن پاک موجود ہے۔ قرآن دے ہوندیاں کسی اور کتاب دی ضرورت نہیں، ہاں او کتاباں جنہ وچ قرآن دے صاحب قرآن دی عظمتاں بیان یعنی دنیاوی اعتبار نہ قرآن پاک دے اندر نسل انسانی واسطے زندگی گزارن دے بہترین اصول موجود نے۔ بدقسمتی ہے کہ ایسے قرآن پاک تو بڑے دور ہو گئے، دنیاوی تعلیم ساڑھے تے حاوی ہے، جڑے اصل تعلیم مسلمان دی ہے وہ دا سانو پتہ ہے کوئی نہیں۔ حتیٰ کہ اسی نماز پڑھن آنے نماز قرآن پڑھنے سورت آندیاں نے فاتحہ آندی ہے لیکن اسی پڑھتے لینے سانو وہ دا مفہوم دا ہی پتہ نہیں۔ یہ بدقسمتی ہے۔ قرآن پاک اللہ رب العزت دی لا رہے بے عیب کتاب ہے جے دی اندر رہتی دنیا تک ساڑھے واسطے اصول موجود نے، اور جس بندے قرآن دے مطابق زندگی گزاری ہے اللہ او دا حشر بھی سونا کردہ ہے، اللہ او دی قبر بھی سونی کردہ ہے، اللہ انہوں دنیا دے اندر بھی اچھی زندگی عطا فرماتا ہے۔ دنیا دار مالدار لوگ پریشان، کاروباری پریشان، لیکن جدے سینے وچ رب دا قرآن ہے اور اس تے عمل بھی کردہ ہے، جنہی صرف انہیں بھی قرآن ہے بس کافی ہے، پڑھ لیں تو عمل نہیں، عمل بھی کرے۔ اگر عمل بھی کرتا ہے یعنی قرآن پاک دے مطابق زندگی گزارتا ہے، کوشش کرتا ہے، اللہ پاک بظاہر انہوں مال نہ بھی دے وے، اللہ انہوں قلبی سکون ضرور عطا فرماتا ہے، اللہ انہوں دل دا اطمینان ضرور عطا فرماتا ہے۔ آواز کھول بھائی، تھوڑی آواز کاٹ۔ اللہ پاک انہوں قلبی سکون ضرور عطا فرماتا ہے۔ تورات، زبور، انجیل اللہ دی آسمانی کتاباں نے، لیکن سب دا نچوڑ اللہ نے قرآن سے رکھی ہے۔ کل رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک اور تر شے دا ذکر قرآن دے اندر۔ اور قرآن پاک دنیا دی واحد کتاب ہے، کوئی کتاب جتنی دلچسپ ہو ایک دفعہ پڑھو دوبارہ پڑھو نو دل ہی نہیں کرتا، جب پڑھ بھی لو تیجی دفعہ بمشکل چوتھی مرتبہ ویکھن نو دل نہیں کرتا،
جتنی بھی دلچسپ ہوئے، قرآن واحد کتاب ہے، ایک دفعہ پڑھو پھر پڑھن نو دل کردا ہے، پھر پڑھو پھر پڑھن نو دل کردا ہے۔ 1400 سال تو پڑھیا جا رہا ہے، پڑھایا جا رہا ہے، سنیا جا رہا ہے، سنایا جا رہا ہے، سمجھا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے۔ آج تک کوئی بندہ یہ نہیں ثابت کر سکتا بھی فلاں عالم، فلاں محدث، فلاں مفسر، فلاں مفکر نے قرآن پڑھ کے انہوں مکمل سمجھ لیا ہے تے انہوں دا دعویٰ ہے بھی میرے تو بڑا قرآن فہمی اچ کوئی اگے لنگ سکتا نہیں، کوئی نہیں دعوت کر سکتا۔ جیڑا بھی پڑھدا ہے پڑھ کے کہندا بھئی اے او سمندر ہے جدا کنارہ ہی کوئی نہیں۔ قرآن پاک ایسا سمندر ہے جدا کنارہ ہی کوئی نہیں۔ ایک ایک حرف دے کئی کئی معنی، ایک ایک آیت دے کئی کئی شان نزول، اور پھر وہ دے نال نال قرآن پاک دے ایک اپنی چاشنی ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نا عربی زبان نال پیار کرو، کیوں قرآن بھی عربی ہے، جنتیاں دی زبان بھی عربی ہے، اور جس آقا دا کلمہ پڑھنے وہ سونے نبی دا فرمان بھی عربی ہے، حضور دی زبان بھی عربی ہے۔ دنیا دے مضامین بندہ رٹا لا کے یاد کردا ہے، ثواب کوئی نہیں، یاد کر لیا پھر بھول گئے بامر مجبوری۔ قرآن پاک میں اگر کوئی رٹا بھی لاوے تے دا بھی ثواب ہے۔ یہ واحد دنیا دی کتاب ہے جنہوں پڑھنا بھی ثواب ہے، جنہوں ویکھنا بھی ثواب ہے، جنہوں خریدنا بھی ثواب ہے، جنہوں ویچنا بھی ثواب ہے، جنہوں سمجھنا بھی ثواب ہے، سمجھونا بھی ثواب ہے، پڑھنا بھی ثواب ہے، پڑھونا بھی ثواب ہے۔ یعنی ادھے نال اگر کوئی شخص کسی حوالے نال ادنا ریلیٹڈ ہے، کسی نو تحفہ دے تاں بھی ثواب ہے، کسی تو تحفہ لاؤ تاں بھی ثواب ہے۔ یعنی اے او واحد کتاب ہے جدا ہر پہلو خیر ہی خیر ہے، سبحان اللہ، جدا ہر پہلو خیر ہی خیر ہے۔ اسی دے مسلمانہ صرف بظاہر نو برکت واسطے یا دو چار سورتاں پڑھن واسطے سمجھا بھی یہی کافی ہے، حالانکہ نبی پاک علیہ السلام دنیا دی کوئی بھی کتاب ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا دی کوئی کتاب ہے، بیٹا پڑھ رہے سکول ہے، کالج ہے، یونیورسٹی ہے، وہ پڑھن گیا ہے، پڑھ کے واپس آ جاندہ ہے، انہیں پڑھیا او دا فائدہ انہوں ہی ہے۔ یہ واحد کتاب ہے، پتر پڑھ دے تے ثواب پہ انہوں ہوندہ ہے، پتر پڑھ دے تے ثواب ماں انہوں ہوندہ ہے، پرا پڑھ دے تے پرا نو ثواب ہے، بیوی پڑھے تے خامد نو ثواب ہے۔ اور پھر ایتے نہیں، قبر دے وچ کام آن والا ساتھی ہے، پھر حشر وچ کام آن والا ساتھی ہے۔ ایک ایک حافظ قرآن 7 بندے نو جنت وچ لے کے جائے گا۔ اور سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من علم ابنہ القرآن نظرا اے فی المصحف غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ما تقدم وما تأخر۔ سرکار نے فرمایا جڑا اپنے پتر نو صرف ناظر قرآن پاک پڑھائے، حافظ نہیں، صرف ناظر پڑھائے، صرف ناظر قرآن پاک دے بچے پڑھے ہیں تے اللہ تبارک و تعالی او دے اس بیٹے دے ناظر قرآن پاک پڑھن دی وجہ تو دے والدین دے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ حافظ تے بڑی بات ہے جڑا ناظر قرآن پاک پڑھے، اگلے پچھلے گناہ معاف، والدین دے پڑھ پتر رہے آئے۔ واقعہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دا موجود ہے، آپ ایک قبرستان چو گزرے ویکھیا، قبر والے نو عذاب پہ ہوندا ہے، وہ قبر دے اندر عذاب وچ مبتلا ہے۔ اللہ دے نبی دی اکھ جویں اُتے ویکھ دی ایویں ہی تھلے ویکھ دی۔ خود نبی پاک علیہ السلام نے بے شمار مرتبہ ایسے واقعات حضور علیہ السلام نے ظاہر فرمائے۔ حضور فرماندے نے کہ میں ایتھے کھلو کے سرکار نے جنت انگوراں دے گچھے نو ہاتھ پایا ہے، ان کتھے جنت کتھے زمین تے حضور دا ہاتھ مبارک کتھے پہ جاندا ہے، حدیث پاک موجود ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نو اللہ نے وہ آنکھ عطا فرمائی ہے جڑی بیک وقت اگے پیچھے سجے کھبے اتے تھلے آنے واحد وچ ہر پاسے ویکھ دی۔ اچھی آواز نہ سبحان اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور علیہ السلام بھی ایک مرتبہ جلوہ گر، وہ حدیث پاک بڑی مشہور ہے، سرکار سواری تے سوار نے خچر مبارک روک گیا تے بظاہر زمین برابر ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا زمین تے برابر ہے پر ایتھے دو مردے دفن نے تے انہاں دونوں نو قبر وچ عذاب پہ ہوندا ہے تے عذاب ہون دی وجہ کی ہے
کہ ایک چغلخوری کرتا ہے، دوسرا پیشاب دے چھٹیاں تو نہیں بچتا۔ ساڈے انہاں بھراواں واسطے بھی غور و فکر کرن دا لمحہ ہے کہ جڑے کھلوتے کھلوتے پیشاب کر لیندے نے، کوئی استنجا نہیں، کوئی طہارت نہیں، تے کئی میں ٹرے گئے، جب واش روم جاندے پتہ لگتا یا پتہ لگتا بندہ واپس آ گیا ہے، اتنی دیر اتنا پیشاب بھی کر لیا، اس طہارت بھی کر لی۔ حالانکہ طہارت اہم ترین ایک جناب والا کام ہے، اے نہیں بھی گیا تے فوراً اجے پیشاب دے قطرے پیشاب دی نالی وچ پھردے نے تے اجے انہیں طہارت بھی کر لئی۔ یہ واسطے بھی ذرا سانو غور و فکر کرن دی ضرورت ہے کہ جدوں پیشاب کرن جاؤ تسلی نال، اے نہیں کہ کوئی بندہ باہر کھڑا تے کھلوتا ہے کم از کم تہاڈے کپڑے تے نہ پاک ہو، اے نہیں کہ بندہ واش روم چوں باہر نکلے تے پیشاب دا قطرہ تے پھر سارے شلوار ہی ناپاک ہو جاندی ہے۔ پیشاب دے چھٹیاں تو بچنا بڑا ضروری ہے۔ تے حضور علیہ السلام نے فرمایا تے انہاں نوں عذاب پیا ہوندا ہے ایک پیشاب دے چھٹیاں۔ حضور علیہ السلام نو قبراں بھی نظر آئیاں نے، قبر والے مردے بھی نظر آئے نے، تے مردیاں نو جڑا عذاب پیا ہوندا ہے حضور نو او دا بھی علم ہے تے عذاب کیوں پیا ہوندا ہے جڑا او دنیا چ اپنی زندگی چ کم کردے سن، حضور انہاں دا کم بھی جان دے۔ ہن میں ایک جملہ آکھاں جے تسی ٹانٹا پانے بھائی کوئی مٹھاس نہیں تے اے جملہ سننا، اے جڑے ہن قبراں جتا حضور گزرے نے اے صحابہ دیاں قبراں نہیں سن، ذہن چ رکھنا جو صحابہ کرام دے قبراں سن، کیونکہ صحابہ دے متعلق جڑا ہے عقیدہ رکھے کہ معاذ اللہ انہوں نے قبراں چ عذاب ہے، وہ بے ایمان ہے۔ اللہ فرماندا رضی اللہ عنہم ورضوا عن، اللہ انہاں نال راضی ہے، وہ اپنے رب نال راضی ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سارے نال ہی اللہ نے بھلائی دا ارادہ کیتا ہے۔ صحابہ مغفور نے، بخشے ہوئے نے، تے جنہاں تربیت حضور علیہ السلام تو پائی ہوئے انہوں نے اس کام دا ہی پتہ نہیں۔ اس واسطے جڑیاں قبراں نے صحابہ دیاں نہیں، ایک قبراں نے پہلے نبیاں دیاں امتاں دیاں، اور چونکہ آپ جان دیو کہ حضور علیہ السلام یہ حدیث پاک مدینہ شریف کی ہے، یہ سرکار دا اے گزر مدینہ شریف جو ہے، اور حضور علیہ السلام دی آمد تو پہلے جڑے مدینے دے یہودی سن وہ صاحب کتاب سن، اور وہ اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام نو منن والے سن۔ ادو کافر ہوئے نے، ادو انہاں دا ایمان قابل قبول نہیں جدو حضور آ گئے۔ حضور دے آن تو پہلے او صاحب ایمان تصور کیتے جاندے سن، جدو حضور نو چٹلایا تے پھر وہ صاحب ایمان نہیں رہے، لہذا اے صاحب ایمانہ دیاں قبراں سن، یعنی جڑے پہلے یہودی رہندے سن مدینے چ انہاں دیاں قبراں سن، کہ وہ مرے انہاں دفن کر دیتا گیا تے انہاں نو عذاب پیا ہوندا ہے، تے حضور آئے نے بعد وچ، تے پتہ نہیں 100 سال پہلے دے دفن نے، 200 سال پہلے دے دفن نے، 400 سال پہلے دے دفن نے، حضور دی سواری روک گئی ہے۔ سرکار فرماتے نے قبراں نے انہاں نو عذاب پیا ہوندا ہے، ایک چغل خوری کردا ہے، ایک پیشاب دے چھٹیاں تو نہیں بچدا۔ میرا نبی وہ نبی ہے جنہوں پہلے امتیاں دے اعمال دا بھی پتہ ہے۔ اگر کوئی بندہ آکے میں نہیں مانتا بے ایمان ہے، حدیث ہے اور سیاستہ دی حدیث ہے، اور سرکار نے پھر کھجور دی اور جڑی اپاں قبراں دے اوتے رکھنے ہیں کہ سبزہ یا ٹہنیاں وغیرہ یا کھجور دی ٹہنیاں کیوں رکھنے؟ سنت مصطفیٰ ہے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کھجور لے کے آؤ، کھجور توڑ کے لے آندی، حضور نے 2 شاخاں کی تھی، ایک اس قبر تے رکھ دی، ایک اوتے رکھ دی، فرمایا جدوں تک اے موجود رہن گیاں اللہ انہاں نو عذاب قبر تو محفوظ رکھے گا۔ کیوں؟ سبزہ جڑا ہے وہ اللہ دا ذکر کر دے، لہذا سرکار نو پہلے امتیاں دے عملاں دا بھی پتہ ہے، تے جڑا نبی پچھلیاں دے عمل جاندا ہے غلاماں دے عمل نہیں جاندا۔ تے ایویں تے نہیں، سرکار علیہ السلام نے حضرت عائشہ پاک دے پوچھن تے فرمایا، پوچھیا حضور دسو آسمان دے ستاروں دی تعداد دے برابر تہاڈا کوئی غلام ہے؟ فرمایا ہاں میرا عمر ہے۔ ہن حضور نے نہیں فرمایا بٹھا ذرا میں جبریل تو پوچھنا ہے، حضور نے فرمایا مینوں کی پتہ میں کیڑا ہر بندے دے نال پھرنا، نہیں مینوں پتہ کیڑا کنیاں نیکیاں کردا تے کتنیاں برائیاں کردا ہے۔ حضور نے تے نہیں فرمایا، حضور نے بالکل فرمایا واضح فرمایا میرا عمر ہے جدیاں تعداد نیکیاں دی تعداد آسمان دے ستاروں دی تعداد دے برابر نے۔ یہ تو پتہ چلیا حضور نو عمر پاک دے خلوتاں دا بھی پتہ ہے، جلوتاں دا بھی پتہ ہے، اعمال دا بھی پتہ ہے، کیوں کی پہ کر دے نے، یہی تے شان مصطفیٰ ہے۔ لیکن مننی انہوں نصیب ہوندی ہے جس دل وچ حضور دا عشق تے حضور دا پیار تے حضور دی محبت ہو۔ جنہاں دے دل وچ حضور دی محبت نہ ہوئے انہوں نے گلاں ہی سمجھ نہیں آندیاں۔
انہوں دے فتوی ہی عجیب ہوندے نے. حضور نو تے دیوار دے پیچھے دا پتہ نہیں. میں کہا تو دیوار دے پیچھے دی گلاں کرنا, حضور تے ماضی دیاں گلاں جان دے. حضور نو تے ماضی دا پتہ ہے کہ فلاں امتی نے کی کیتا ہے تے او دا کیڑا عمل ہے تے ایک کس وجہ تو عذاب وچ مبتلا ہے تے عذاب کیوں پہ ہوندا ہے تے حضور نو بھی پتہ ہے بھی عذاب روکنا کیویں وے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اے تے امام الانبیاء نے. حضرت عیسیٰ گزرے نا, ویکھے قبر وچ عذاب پہ ہوندا ہے. واپسی گئے, واپسی جدوں تو مڑے گھنٹے بعد دعا بعد وہی قبر جنت دا باغ ہے. یا اللہ ایک ہی معاملہ ہے, قبر وچ کڑے نے عمل کر لینے. فرمایا عمل تو کوئی نہیں کیتے, پر بیوی حاملہ چھوڑ کے آیا سی, بڑا پیڑا سی, گناہگار ہے, عذاب ہوندا پیا, عذاب دا مستحق ہے, لیکن بیوی حاملہ چھوڑ کے آیا ہے. اج اے دا پتر تھوڑا جا بولن دے قابل ہویا تے مدرسے جا کے پہ پڑھدا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تے اللہ فرماندا مینوں حیا آئی ہے بھی دا پتر میں رحمان تے رحیم آ کے تے میں دے پیو نو عذاب دیاں. اگر عیسیٰ علیہ السلام دا امتی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے دے جے ہوئے نہ بالغ بچہ ہے, اگر او دے بسم اللہ دیاں برکتاں او دے پیو نو قبر وچ مل سکدیاں نے, فائدہ نصیب ہو سکدا ہے, تے جے دا پتر پورا قرآن پڑھے. اے وکری گل ہے بھئی اسی جدوں اپنے بزرگاں واسطے کو کل خانی یا 40واں یا 20واں دا اہتمام کرنے ہاں تے پھر جناب سارے پاسوں ختم قرآن کٹھے کر لے تے فلاں سپارے گھراں چ وانڈ چھڈے وے تسی بھی پڑھو تے تسی بھی پڑھو تے آپ نو پڑھن دا ایک رکوع بھی پڑھن دی توفیق نہیں ہوندی. حالانکہ سب تو بہترین عمل بیٹے دا اپنے والد واسطے خود پڑھنا ہے. نبی پاک علیہ السلام دی حدیث ہے کہ جو اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث, بندہ مر جاندا ہے عمل ختم ہو جاندے نے, قبر وچ کوئی عمل نہیں کر سکدا, لیکن 3 عمل قبر وچ بھی فائدہ دیندے نے, صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به الناس او ولد صالح يدعو له. صدقہ جاریہ کر گیا ہوئے, مسجد مدرسہ بنا گیا, فائدہ پیو نو قبر چھوڑنا ہے. جناب جڑا بندہ دنیا چ اپنے واسطے صدقہ جاریہ کر گیا فائدہ ملے گا. یا پھر جناب والا علم ينتفع بالناس, ایسا علم پھیلا گیا لوگ فائدہ اٹھان گے, اللہ دا ثواب قبر وچ عطا فرمائے گا. او والد صالح يدعو له, یا نیک اولاد چھوڑ کے گیا ہے, یا نیک اولاد دعا منگے, اللہ او دا فائدہ بھی والدہ نو قبر وچ عطا فرمائے. میں پہلے بھی گزارش کی تھی, آج دا موضوع ہے عظمت قرآن. ساڈا وہ ہوندا معاملہ بھئی اسی 27 رمضان نو قرآن دی شان بیان کرنے ہیں کہ آج عظمت قرآن دی رات ہے, لیکن رمضان شریف سارا مطلب اس موضوع تے گفتگو بہت گھٹ ہوندی ہے, تے میں ذہن بنایا کہ قرآن تے رمضان دا تعلق بڑا گہرا ہے, تے مزہ تے تاں ہے نا بھی پہلے قرآن دی عظمت بیان کیتی جائے تاکہ لوگاں دے دلاں وچ قرآن پڑھن دا شوق پیدا ہو. کیوں جی اس حوالے نال گفتگو جاری ہے. فرمایا جڑا پتر نو ناظر قرآن پاک پڑھائے او دا مقام ہے کہ او دے والدین دے اللہ سارے گناہ معاف فرما دے. سرکار نے فرمایا جڑا پتر نو حافظ بنا چھڑے, جڑا حافظ بنا چھڑے او دا کی مقام ہے. فرمایا اللہ پاک قیامت والے بعثہ اللہ تعالی یوم القیامہ علی سورۃ القمر لیلۃ البدر. فرمایا اللہ او دے ماں پیو نو قیامت والے دن اس حالت وچ اٹھائے گا کہ 14ویں رات دے چند تو زیادہ چمکدار چہرہ حافظ قرآن دے والدین دا ہوگا. علی سورۃ القمر لیلۃ البدر, 14ویں رات دا چند ایڈا نہیں چمکدا جتنا او دا چہرہ چمکے گا. پھر اللہ دے بیٹے نو بلائے گا, ادھر آ بھائی, تیرے باپ نے محنت مشقت کر کے تینوں پڑھایا ہے, دنیا لے پاسے نہیں لایا, تیرے سینے قرآن دی دولت رکھن واسطے انہیں قربانی دیتی ہے. آ پھر ان مقام ہے تو پڑھ, تے او دے باپ نو اللہ فرمائے گا تو جنت دی سیڑھیاں چڑھ. اور پتر پڑھدا جا رہے ہیں تے باپ دے درجے بلند ہوندے جا رہے ہیں. بلکہ ایک اور روایت ہے, سرکار نے فرمایا من قرأ القرآن وعمل بما فيه البس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه احسن من ضوء الشمس لو كانت في بيوتكم الدنيا فما ظنكم بالذي عمل بهذا. فرمایا جڑا قرآن پڑھ کے عمل کرے قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں مقام عطا فرمائے گا. فرمایا جی میں سورج آسمان تے پہ چمکدا تے پورا جہان روشن کردا ہے, اس تو زیادہ روشنی دساں کتنی ہے. فرمایا جی میں سورج اوتھے, اگر وہ سورج گھر وچ آ جائے, وہ سورج گھر وچ آ رہے کتنی روشنی ہوئے گی. لو کانت فی بیوتکم الدنیا,
دنیا میں اگر وہ گھر سورج آ جائے تو اتنی روشنی، فرمایا اس تو زیادہ روشنی حافظ قرآن دے والد دے تاج دی ہوگی. ہن چہرہ چند تو بھی زیادہ سونا تے تاج جڑا ہے سورج تو بھی زیادہ چمکدار. تے سرکار فرماندے نے اے تے دے والدین دا مقام ہے. فما ظنکم بالذی عمل بہذا، جڑا پڑھ کے آپ عمل کردا ہے اودی شان دا اندازہ کون لگا سکتا. لیکن بدقسمتی یہ وے کہ اسی قرآن پاک نو سمجھائی اسی قرآن دے نیڑے ہی نہیں گئے. سانو قرآن کھولن دی توفیق الا ماشاءاللہ سانو قرآن کھولن دی توفیق نہیں ہوئی. حالانکہ قرآن پاک صرف یہ نہیں بھی بظاہر جڑا ہے کوئی بندہ آکے بھی تے قبر دیاں گلاں تے حشر دیاں گلاں تے دنیا وچ بندہ بھوکا مرے. ہن جڑا قرآن پاک پڑھے حافظ مولوی بن جا بھوکا مر جائے گا. میری لائف اج تک بڑے اسی دیکھے نے خودکشیاں کرن والے لوگ، پروفیسر ایم اے پاس بی اے پاس بی ایڈ تاجر اور بھی بڑے حضرات نے، لیکن میری لائف آج تک میں نہیں پڑھیا بھی کسی حافظ قرآن بھوک دی وجہ تو خودکشی کی تھی. ویسے بھی خودکشی نہیں میں نہیں سنیا کسی جگہ تے نہ پڑھیا بھی قرآن دا حافظ ہوئے تے انہیں پھایا لے لے ہوئے تے کہے جناب میں مرن لگے. اس تو بڑی اور کیڑی دولت ہے کہ جدے سینے وچ قرآن ہوئے اللہ انہوں حرام موت مرن نہیں دینا. جدے سینے وچ قرآن ہوئے اللہ انہوں حرام موت تو ہی بچا لینا. اس تو بڑی کیڑی سعادت ہے. اج تک میں نہیں ویکھیا بڑے بڑے ڈاکٹر پروفیسراں دی ہڑتالاں ویکھیاں نے، نرساں دی ہڑتالاں ویکھیاں نے، تاجراں دی ہڑتالاں ویکھیاں نے. اج تک کسی مولوی دی ہڑتال میں نہیں ویکھی. اگر ہے تواڈے لائف ہے تو میں دسو بھی فلاں مولوی صاحب ہڑتال کیتی ہوئے تنخواہ وداؤ، نہیں تے اثر دی نماز میں کوئی نہیں پڑھانی. کیوں بھائی؟ ہر بندے دی ہڑتال ویکھی ہے تساں، لیکن حافظ قرآن دی ہڑتال نہیں ہوگی، مولوی صاحب دی ہڑتال نہیں ہوگی. وجہ کہ اللہ پاک جنہوں دو جہانت دولت دیندہ ہے اللہ انہوں صبر بھی عطا فرماتا ہے. اینا دی ہڑتال نہیں ہوندی. اور سب تو کائنات دی مشکل ترین ڈیوٹی امامت ہے. دن چ 5 ٹائم پورے ٹائم دے ہوتے 4:59 امام مسلح تھے اور دن ایک سیکنڈ دا بھی آسرا نہیں. اتنی مشکل ترین ڈیوٹی ہے، پوری بھی ہوندی ہے، انسانی ضروریات تے ہیں نا ہر بندے نال، او دے باوجود اللہ پاک انہوں نے اتنا صبر عطا فرماتا ہے قرآن دی برکت نال. اور سرکار علیہ السلام نے تو قرآن پاک دے حوالے نال جو ارشاد فرمایا ایک مسلمان واسطے کافی ہے. نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ وچ حضرت معاذ حاضر خدمت ہوئی. اپنی معاشی پریشانیاں دا حالات پیش کی دے، یا رسول اللہ بڑا پریشان ہے، پوری نہیں پیندی، بڑے معاملات خراب نے، بڑا پتہ نہیں لگتا کدھر آندا تے کدھر جانا ہے. ظاہر ہے جڑا بندہ پریشان ہوئے انہیں اپنے رہنما کو ہی آنا ہے. ہن حضرت معاذ سرکار کو لائے اپنا مسئلہ حل کرا. اور یہ سارے سب واسطے بھی جڑے پریشان نے، جنہاں دا رزق پورا نہیں ہوندا، جنہاں دے معاملات عجیب نظر، جنہاں ٹینشن ہی نہیں چھڑ دیاں، اے سب واسطے سرکار دا فرمان ہے. ہن حضور دی بارگاہ یا رسول اللہ میری پوری نہیں پیندی، بڑا پریشان ہاں، کوئی شفقت فرماؤ، کوئی کرم فرماؤ، کوئی دعا فرماؤ. سرکار نے فرمایا میں تمہیں گل سناواں، حضور سناؤ. اور لفظ نے جڑے سرکار دی زبان مقدسہ جو نکلے فرمایا یا معاذ ان اردت عیش سعداء ومیتت شہداء والنجات یوم الحشر والامن یوم الخوف والذل یوم الحرور والرای یوم العطش والنور یوم الظلمات والبدن یوم الخفہ والہدا یوم الضلالہ والرای یوم العطش فادرس القرآن فإنه ذکر الرحمن وحفظ من الشیطان ورحجان فی المیزان او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چونکہ عظمت قرآن پڑھنی ہے تو میرا دل کردہ پھر میں ذرا مزاج دا مطابق ہی اے جڑا حضور دے بولن تے رب قرآن وچ نقشہ پیش کیتا ہے ذرا پڑھ کے نہ سنا دے. خالق کائنات قرآن پاک دے اندر بیان فرماندا ہے. اللہ فرماندا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم
النجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. امام الانبیاء سید الانبیاء دے علماء عرض پیا کرنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم فرماندے نے معاذ بہ جا حضور حکم ہوئے فرمایا چل تو ایک معاملہ پیش کیتا جے میں تیریاں ساریاں دنیا دیاں بھی ٹینشناں تے قبر و حشر دیاں بھی ٹینشناں مکان دا نسخہ دساں پھر کیسا ہوئے گا. تو تے ایک ٹینشن لے کے ہیں جے تیریاں ساریاں ہی حل ہو جان. حضور کی میں فرمایا ان اردت عیش سعدا کیا تو چاہنا ہے کہ دنیا خوش نصیباں جیسی زندگی گزارے. تھوڑی توجہ نہیں ہے کئی بندے بولو ذرا سبحان اللہ. ان اردت عیش سعدا دنیا خوش نصیباں جیسی زندگی. رزق اللہ کتیاں نو بھی دیندا ہے رزق اللہ خنزیر نو بھی دیندا ہے رزق اللہ یہودیاں تے عیسائیاں نو بھی دیندا ہے. مسلمان دا اس گل تے ایمان کامل ہونا چاہیے کہ جنہیں پیدا کیتا ہے وہ تے جانوراں نو بھی دیندا. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. اللہ فرماندا کوئی جاندار ایسا نہیں جے دے رزق دا ذمہ میں رب اپنے ذمے نہ لیا ہوئے. لیکن ایک مومن تے مسلمان دی شان ہے کہ وہ رزق دے حصول واسطے ناجائز ذرائع اختیار نہ کرے جائز ذریعہ اختیار کرے. بندے تو لاہور جانا ہوئے دو رستے نے اے تو سائی وال جاؤ سائی والو ادھر تیسرا رستہ میں کر لے چلو اے تو پاک پتن شریف جاؤ پھر ادھر سائی وال تے پھر ادھر اے تو سیدھا قصور چلے جاؤ تے قصوروں لاہور وچوں دی پالپور تو چوتھا رستہ نکلنا ہے. میں صرف دو رستے دی گل کرنا ایک ادھروں جا کے لاہور ایک ہے تو سیدھا قصوروں لاہور. اللہ نے مومن بندے واسطے امتحانات رکھے نے رستے دو نے پہنچنا لاہور ہے بندے نے ہن ادھروں جائے گا تے ذرا روڈ صاف ہے تے سیدھا رستہ ہے ادھروں جائے گا ذرا مشکل رستہ ہے پہنچنے جانا ہے. اللہ نے بندے دی زندگی رزق پہلے جمن تو پہلے ہی ماں دے پیٹ لکھ دیتا ہے بھی انہیں اتنا کمانا ہے اتنا کھانا ہے اتنا چھڑنا ہے. پھر جدو بندہ پیدا ہو جاندہ ہے دنیا چاہ جاندہ ہے پھر او دے سامنے دو رستے ہوندے نے. رزق کو ملنا ہوئی ہے جڑا او دے نصیباں چاہے اس تو وقت نہیں ایسے سے رکھنا اس تو وقت نہیں ملنا اتنا ہی جڑا نصیباں چاہے. ہن رستے دو نے ایک رستہ بھی ہے آسان شارٹ کٹ ایک رستہ ہے تھوڑا جا مشکل جیڑا ہوندہ ہے نا نجائز رستہ ادھر آسانیاں محسوس ہوندیاں نے بندے میں. رزق کوئی ہے جیڑا انہیں لینا ہے انہیں کھانا ہے لیکن جیڑا حلال والا ہوندہ ہے وہ تھوڑا جا ہوندہ مشکل تے بندہ پھر وہ مشکل نو چھڑ کے آسان والے پاسے ڈور پہندا ہے تے ادھروں بھی ذرا جلدی لب جانا ہے. لبنا ہونا ہی ہے جنہ نصیباں چ ہے اس تو بعد نہیں لبنا. خوش نصیباں جیسی زندگی گزارو. حضور نے فرمایا اگر چاہتے ہو خوش نصیباں جیسی زندگی گزارنا خوش نصیباں زندگی یہ نہیں ہوتی بندہ ایم این پی اے بن گیا ہے یا اودیاں کوٹھیاں نے یا اودے بنگلے نے یا اودیاں جناب کوٹھیاں تے کاراں تے جائیداداں تے زمین. خوش نصیبی دا مطلب ہے کہ دنیا وچ اللہ انہوں کسی دا محتاج نہ کرے کسی دے اگے ہاتھ نہ پھیلاندا ہوئے دنیا دے وچ کسی دا محتاج نہ ہوئے کسی دے اگے ہاتھ نہ پھیلائے. اللہ رزق وافر دے اللہ انہوں مکان بھی دیتا ہے اللہ انہوں عزت دیتی ہے اللہ انہوں شہرت دیتی ہے اللہ انہوں صحت دیتی ہے اور اللہ نے انہوں توفیق دیتی ہے کہ دن وچ وہ 5 ٹائم نماز بھی پڑھتا ہے رب دا قرآن بھی پڑھتا ہے. اے خوش نصیباں جیسی زندگی ہے. حضور فرمانے نے چاہنا دنیا میں خوش نصیباں جیسی زندگی گزارا. حضور بالکل چاہیے فرمایا پر اگلی گل کراں ومیتۃ الشہداء دنیا چ موجاں نال رہیں تے جدو قبر جاویں قیامت والے دن اٹھیں تے تیرا مقام یہ ہوئے کہ تو اپنے گھر تینوں موت آئی ہے لیکن تو جدو قیامت والے دن رب دی بارگاہ چاویں تے تیرا شمار شہیداں وچ ہوے. سبحان اللہ. زندگی خوش نصیباں جیسی موت شہیداں جیسی. حضور بالکل فرمایا والنجات یوم الحشر کیا تیرا ارادہ ہے سوا نہیں دیتے سورہ تانبے دی زمین کوئی کسی دے کام نہ آئے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنی کوئی کسی دے نیڑے ہی نہ لگے. بھرا بہن تو نسے بھائی بہن تو نسے
جناب ماں باپ ایک دوجے دے کام نہ بیٹے اولاد ماں باپ دے کام نہ آوے تے اللہ اس دن بھی تینوں کسی دا محتاج نہ کرے. کیا بات ہے، اس دن دی محتاجی تو بچیں. حضور کیوں نہیں فرمایا چلو اگلی گل کراں ون نور یوم الظلمات جدو ہر کوئی نیریاں چ ڈبیا ہوئے تے اللہ تینوں اس دن جناب نور والے پاسے رکھے. حضور بالکل فرمایا برائے یوم العطش، کیا تیرا ارادہ ہے جدو ہر جان پیاسی ہوئے تے اللہ اس دن تینوں حوض کوثر دا جام عطا فرمائے. حضور بالکل فرمایا کیا تو چاہنا ہے کہ جس دن اللہ دے عرش اعظم تو علاوہ کسی شے دا سایہ نہ ہوئے تے اللہ تینوں اپنے عرش اعظم دا سایہ عطا فرمائے. حضور بالکل فرمایا کیا تیرا ارادہ ہے والوزن یوم الخفہ، لوگاں دیاں نیکیاں گھٹ برائیاں زیادہ، اللہ اس دن تیریاں نیکیاں زیادہ کرے برائیاں گھٹ کرے، تیرا نیکیاں دا پلڑا بھاری ہوئے. حضور بالکل فرمایا کیا تیرا ارادہ ہے والہدی یوم الضلالہ، لوگ گمراہی وچ ڈوبے ہون اللہ تینوں ہدایت وچ رکھے. حضور بالکل فرمایا کیا تیرا ارادہ ہے کہ جدو جناب والا لوگ پریشانی وچ ہون اللہ تینوں سکون وچ رکھے. حضور بالکل میں سب کچھ کرنا چاہنا. فرمایا پھر تو ایک کام نہیں کر لیندا. حضور کیڑا کام؟ فرمایا فدرس القرآن، تو قرآن پڑھیا کر. بولو کی کرنا ہے؟ رمضان شریف آ رہا ہے، قرآن اور رمضان دا بڑا گہرا تعلق ہے. بولو کی کرنا ہے؟ آئی تو بات قرآن نال وفا کرنا. حضور فرما دینا قرآن پڑھ، بس قرآن پڑھ، قرآن پڑھ، ہر ویلے قرآن پڑھ، بس جتنا ہو سکے قرآن پڑھیا کر. تو صرف قرآن پڑھدا رہے. انگریزاں دیاں کتاباں بڑے شوق نال پڑھنے ہاں، اولاد نو بھی پڑھانے ہاں، تے جنہیں قبر وچ بھی کام ہونا ہے کدے اودے ول بھی توجہ کر، ہیں اودے ول بھی ذرا غور کر، اودے نال بھی پیار کر. اور قرآن بڑا با وفا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جدوں بندہ قبر رکھیا ہے نا، قبر وچ رکھ کے اگر او جنت دا مستحق ہے تے سبحان اللہ، اگر او دے عملاں وچ کوئی کمی کوتاہی ہے، کسے پاسوں ڈنڈی ماری ہے، زندگی قرآن و سنت دے مطابق نہیں گزار سکیا، قبر وچ گیا ہے لیکن قرآن پڑھدا رہیا ہے، قرآن نال پیار کردا رہیا ہے، قرآن نال وفا کردا رہیا ہے، جتھے مدارس دینیاں نے انہاں دی خدمت کردا رہیا ہے، بچیاں نال پیار کردا رہیا ہے. سرکار فرماندے نے جدوں قبر وچ رکھیا جاندا ہے، جدوں عذاب دے فرشتے آندے نے نا انہوں عذاب دین تے قرآن نورانی صورت وچ او اگر فرشتے سجیوں آندے نے تے قرآن نورانی صورت وچ سجیوں آ جاندا ہے، رکاوٹ بندا ہے. پھر اگر فرشتے ادھروں ہٹ کے کھبے پاسے آندے نے قرآن ادھروں آ جاندا ہے. قرآن پیراں والوں سر والوں چاروں پاسوں دی حفاظت کردا ہے. فرشتے پریشان ہو کے واپس چلے جاندے نے. او مردہ پہ پوچھدا ہے اے سوکے ویلے میرا بھرا کم نہیں آیا، میرا بیٹا کم نہیں آیا، میرا باپ کم نہیں آیا، میرے کو رشتہ دار کم نہیں آئے. اے نورانی چہرے والے آ، اس اوکھے ویلے قبر دے وچ آ کے میرے کام آئے، میں نے گرزاں تو بچایا ہی، میں نے عذاب تو بچایا، میں نے جناب والا اے ٹینشن تو محفوظ کیتا. تو ہے کون؟ او نورانی صورت اللہ بول کے دس دے میں قرآن ہاں جن دنیا میں پڑھدا رہا ہے. تو جو ہے میں بولو میں قرآن، یعنی اتنا با وفا ساتھی. اور مزے دی گل لے بندہ دنیا دے وچ دنیا تے رہ کے زمین دے اوتے رہ کے قرآن پڑھے، بندہ قبر چلا جائے اگر صحیح قرآن نال پیار کر کے گیا ہے. قرآن ایڈا با وفا ہے، اے زمین اے قبر دے وچ قرآن دنیا تے رہ کے اودے نال وفا کردا ہے. نہ سمجھ آوے تے بابا فرید دے مزار تے جا کے دیکھ لے، دن رات پڑھیا جا رہا ہے قرآن. نہ یقین آوے دادا صاحب دی بارگاہ جا، پیر میرے علی شاہ دی بارگاہ جا، اور نہ ہوئے تسلی تے پھر امیر المجاہدین دی بارگاہ چلا جا جنہاں قرآن نال وفا کیتی ہے. سبحان اللہ. لیکن اشارتے پہ پڑھے تے پڑھ کے عمل کرے. حضور فرمایا من قرأ القرآن وعمل بما فیہ، پڑھے تے پڑھ کے عمل ہے. میرا ذوق ہے میں کہنا ذرا میاں صاحب دی زبان وچ نہ سنا چھڑا. کھڑی دا تاردار بڑی سونی گل کردا فرمایا اے قرآن، اوے قرآن نورانی شیشہ اتے حق دی رہا وکھاوے، وہ جیڑا پڑھ کے عمل کماوے اتے سدھا جنت جاؤ. شرطے پڑھے تے پڑھ کے عمل کرے. اور خدا دی قسم جنہوں نے قرآن پڑھن دا چسکا پہ جائے سبحان اللہ.
ایتھے تو لوگوں رکوع رکوع پڑھنا دینے نصیب نہیں ہوندا جنہ دے اسی مکلفہ مقلدہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ باقی مہینہ میں تے سبحان اللہ رمضان شریف وچ 61 قرآن پاک ختم کر دے سن 30 قرآن پاک دینے روزانہ ایک دینے پڑھنا ایک رات کو پڑھنا تے ایک نماز تراویح دے اندر پڑھنا تے جنہ پڑھے ہے پھر انہاں دا نام بھی تے روشن ہے نا آج انہاں دی قبراں بھی تے روشن ہے نا کیا ہے قرآن نال وفا اور جنہوں نے قرآن پڑھن دا چسکا پہ جائے جنہوں قرآن سنن دا چسکا پہ جائے خدا دی قسم اے دی ورگی دولت ہی کوئی نہیں اسی تا گانے تو سانو فرصت نہیں مل دی سانو تو جناب چغل خوریاں تو سنن تو فرصت نہیں مل دی سانو تو لوگوں دیاں چسکانیاں گلاں نہ سنیاں ساڑی محفل ہی پوری نہیں ہوندی جنہوں نے قرآن سنن دا چسکا مل جائے نا خدا دی قسم ایتھے بھی قرآن سن دے نے پھر قبر وچ بھی سن دے نے حشر وچ بھی سن دے نے حضرت انس رضی اللہ عنہ ایک بڑی پیاری روایت میرے ذہن تونے آئی ہے میرا دل کر دے میں سناواں لطف آئے قیامت والے دن جدو جنتی جنت چلے جان کے جہنمی جہنم میں چلے گئے حضور نے فرمایا جنتی جنت چلے گئے ہن اللہ پاک جنتیاں نو جنت عطا فرمائے گا درجہ بدرجہ جنہیں دنیا میں جو عمل کیتا ہے اللہ اپنے فضل نال انہوں جنت دے گا جنتی جنت چلے گئے ایک دن جبریل اللہ دی بارگاہ حاضر ہو کے کہے گا مولا اے جتنے جنتی موجود نے یا اللہ کدے انہاں دی دعوت نہیں کردا تو اللہ فرمائے گا میری جنت وچ موجود رہ رہے نے اور یا اللہ ساڈی خصوصی گزارش ہے کہ جن جنتی نے نا انہاں دی دعوت کر دعوت ہو گئی آئے نور دے ٹبیاں تے بٹھائے گا رب اپنی شان دے مطابق نورانی کرسیاں نورانی تاج چلے گئے پھر جناب فرشتے پھر ہون گے مولا انہاں دی پھر دعوت کر اللہ فرمائے گا ہون کنہ دی دعوت ہون تے دعوت ایک کی تھی اللہ فرمائے گا دسو یا اللہ ہون انہاں نو ساد جڑے دنیا وچ تیرے کلام نال پیار کر دے سے او دے زبور سنن والے بھی ہون گے انجیل سنن والے بھی ہون گے تورات سنن والے بھی ہون گے تو قرآن سنن والے بھی ہون گے انہیں سارے حافظ قاری شرط نہیں سب جڑے قرآن نال پیار کر دینے اللہ دے کلام نال جنتی جدوئے ٹورن کے تدوئے جنتی آکھن کے مولا اینا دے صدقے سانو بھی ساتھ لے دوبارہ ہونا دی دعوت ہن جملے سننا سرکار نے فرمایا سارے جنتی بیٹھن گے رب کائنات اپنی شان دے مطابق انہاں دی دعوت کرے گا انوار و تجلیات یا بارشاں برسائے گا اللہ انعامات عطا فرمائے گا مختلف قسم دے کھانے خوشبوواں دار جناب والا لباس اعلیٰ قسم دا ماحول کدے کدے بندہ خواب وچ بھی ویکھ لیندا ایسا ماحول لیکن اس کو 1000 گنا درجہ ماحول ہوے گا نبی پاک نے فرمایا پھر جناب جدوں سارے جنتی دعوت ہوئے گی نا تے فرشتہ عرض کرے گا جبریل مولا ساڈی گزارش ہے کہ انہاں تے اپنا کو خاص کرم فرمانا اللہ فرمائے گا جنتیوں کی چاہندے ہو جنتی کہن گے مولا سانو اپنا دیدار کرا اللہ دا جڑا دیدار ہے سبحان اللہ میں وہ نہیں بیان کر سکتا لیکن میں جڑا مفہوم پڑھنا ہے موضوع دے مطابق ہوئے ہوئے اللہ دا دیدار ہوئے گا لوگ اللہ دے دیدار نال مستفید ہون گے ہون فرشتہ پھر عرض کرے گا مولا اے سارے نے تیرے کلام نال پیار کرنا لے اے سارے نے تیرے کلام نو سننا لے شوق رکھنا لے انہاں دنیا وچ راتاں نو کھلو کے نماز تراویح قرآن سنے ہیں اے قرآن نال پیار کر دینے یا اللہ ساڈی خصوصی گزارش تے آج جنت اچھ محفل حسن قرات منعقد کی دی جائے سبحان اللہ صدارت کے دی ہوئے تیرے پیارے نبی امام الانبیاء دی ہن محفل حسن قرات جنت اچھ منعقد ہو گئی ہے سرکار نے فرمایا ہن سارے بیٹھے نے منتظر نے بھی اس محفل حسن قرات اچھ تلاوت کون کرے گا حضرت آدم بھی بچ موجود نے حضرت نوح بھی موجود نے حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم موسیٰ کلیم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیاں دی امتاں میرا نبی میرے نبی دی امت بڑے بڑے قاری پاکستان ایران ہندوستان افغانستان مصر دے قاری عرب دے قاری بیٹھے نے اور منتظر نے بھی کیڑا خوش نصیب ہے جن رب فرمایا بھی اٹھ میرا کلام سنا سرکار نے فرمایا اللہ پاک فرمائے گا اے جنتیوں تو انہوں پتہ ہے میں انہوں کینوں پڑھن دی دعوت پہ دینا جنتی عرض کرنے کے مولا تو جاننا ہے اللہ فرمائے گا ہون تو آڑے سامنے میرا کلام پڑھنے واسطے جیڑی عظیم ہستی تشریف لے کے آ رہی ہے وہ کوئی عام نہیں وہ میرا نبی حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام سبحان اللہ کیسا منظر ہوئے گا یار
آپ سن دے ہو کوئی سونا پڑھنا لا ہوئے تے بزرگ کہندے نے بھئی ماشاءاللہ اللہ نے انہوں لحن داودی عطا فرمایا، یعنی انہوں داود علیہ السلام دے او سو حصہ ملے آئے. اور داود علیہ السلام جو زبور پڑھ دے سن نا، آپ جو تلاوت فرما دے سن، فضا وچ اگر پرندہ پرواز کردہ اتھے رک جاندہ سن، اگر مچھلیاں تیر رہی ہیں اتھے رک جاندیاں سن، اگر ہوا چل رہی ہے ہوا رک کے حضرت داود علیہ السلام دی تلاوت سن دے سن. اتنی مٹھی تے پیاری آواز حضرت داود علیہ السلام پڑھا تے سننا کنہ ہے جڑا ایتھے رب دے کلام نال پیار کردا ہے. امام الانبیاء سید الانبیاء دے علماء دے پیار کرنا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا داود علیہ السلام جناب والا جدو زبور دی تلاوت شروع فرمان گے کیا منظر ہوئے گا؟ فرمایا اللہ نے داودی تو جدو جملے نکلن گے اللہ دا پاک کلام زبور پڑھیا جا رہے آئے، حضرت داود علیہ السلام پڑھ رہے نے. فرمایا ایسی کیفیت بننی ہے، ایسا ماحول بنے گا. آج بھی جناب والا ان پڑھ جاہل آدمی چٹا جنہیں کدے قرآن نہیں پڑھیا، جنہیں ناظرہ بھی نہیں پڑھیا، جنہیں بسم اللہ بھی صدی نہ آیا بے، او دے سامنے رب دا قرآن پڑھیا جائے تے دل دی کنڈیشن کی ہوندی ہے، دل دی کیفیت بدل جاندی ہے. او دے اللہ دا نبی ہے داود علیہ السلام، وہ جدو تلاوت زبور فرمان گے میرے آقا نے فرمایا اے جناب والا جنتی اپنی اپنی کرسیاں تے بیٹھے ہون گے، جھومن لگ جان گے، ایک ماحول بن جائے گا، ایک جناب والا فضا قائم ہو جائے گی. وہ جناب والا بڑے بڑے قاری دم بخود ہون گے، بڑیاں مٹھیاں آوازاں سنیاں نے، لیکن نہ جتا کیسی مٹھی آواز ساڈے کناں نوں سننی نصیب نہیں ہوئی. جدو تک رب دی مرضی چاہنی ہے حضرت داود علیہ السلام زبور پڑھتے رہن گے، جنتی جناب والا مدہوش ہوں دے قریب ہو جان گے. رب کائنات اشارہ فرمائے گا زبور اٹھے داود رک جاؤ، حضرت داود علیہ السلام رک جان گے. رب کائنات فرمائے گا جبریل سفارش تو کی دیئی، انہاں نوں میرا کلام سنان دی، انہاں نوں چاسے دی آئی ہے، اے میرے کلام دی چاشنی دی اندر مدہوش ہون دے قریب نے. ہن انہاں نوں اپنے 600 جڑے تینوں پر عطا فرمائے نے، انہاں نورانی پراں دی ہوا تے خوشبوواں نال جگا. حضرت جبریل علیہ السلام سارے جنتیاں دے چہریاں تے اپنے پراں دی ہوا دین گے، انہاں نوں ہوش آئے گا، اکھ کھلے گی. اللہ فرمائے گا سناؤ میں کیا کہیا سی، اج تو اس تو پیاری تے مٹھی آواز تواڈے کناں نے سنی نہیں ہوے گی، کیا میں سچ آکھیا یا نہیں؟ سارے جنتی بیک زبان ہو کے آکھن گے یا اللہ تو بھی سچا ہے، تیرا کلام بھی سچا ہے، تیرا نبی پڑھن والا داؤد بھی سچا ہے. توجہ ہے، مولا چس آ گئی. سبحان اللہ. اللہ فرمائے گا انہیں پڑھن دا حق ادا کیتا ہے، تو سنن دا حق ادا کیتا ہے. ہن میں رب چاہنا کہ تانوں اس تو بھی مٹھی آواز نال نہ سناواں، میں رب چاہنا تانوں اس تو بھی پیاری آواز نال نہ قرآن سنایا جائے. کلام میرا ہن سارے دم بخود بھی داود علیہ السلام دے متعلق تے سانوں پتہ سی، دنیا سندے رہندے سن بھی بڑا پیارا پڑھ دے سن. ہن داود تو بھی سونا کیڑا پڑھن والا ہے، لیکن اللہ فرماندا ہے میں چاہنا کہ اس تو بھی مٹھی آواز، ایسی آواز تواڈے کناں نے نہ سنی ہوے، ایسی آواز تواڈے وہم و گمان وچ نہ گزری ہوے، ایسی آواز تواڈے دل و دماغ دے وچ اودا گمان تک نہ آیا ہوے. ہے ارادہ جنتی کہن کے مولا کیوں نہیں جلدی سنا؟ اللہ فرمائے گا پھر ہن کوئی عام بندہ پڑھن واسطے نہیں آ رہا، ہن تواڈے سامنے جڑا کلام پڑھن واسطے ہستی آ رہی ہے وہ کوئی عام نہیں، وہ مدھوہا دے مکھ والے نے، طٰہٰ دے تاج والے نے، یاسین دے سہرے والے نے، علم نشرہ دے سینے والے نے، وہ لیل دیاں پیاریاں تے سونیاں زلفاں والے. وہ میرا بھی نبی ہے تے تہاڈا بھی نبی ہے. میں نبی بنایا ہے تے تساں نبی منے. میرا محبوب ہے، میرا نبی ہے، میرا یار ہے تے او عام نہیں، او بولنا ہے تے میری مرضی دے نال بولنا ہے. اچھی بات نہ اللہ فرمائے گا محبوبہ ذرا کھڑا ہوئے نا دسنا ہے اسی تے قرآن نو کی سمجھنے ہاں جڑا پیار کردا قرآن نالو دا مقام کی. ان سارے نبی بیٹھے نے، سارے نبیوں دی امتاں بیٹھیاں، میرا نبی کھڑا ہوئے گا. اللہ فرمائے گا سونے پڑھ قرآن، جڑا حضور پڑھنا ذرا میں پڑھ کے نہ سنا دیں. میرے آقا امام الانبیاء سید الانبیاء فرمان دے نے رب مینوں فرمائے گا قرآن پڑھ، میرا نبی پڑھے گا فرمایا یاسین. جنہوں قرآن سن کے خوشیاں اے دلاں دا زنگ اتار دا ہے.
حضور فرماندے نے لوہے نو زنگ لگ جائے اگ چ پاؤ، دل نو زنگ لگ جائے رب دا قرآن پڑھو، رب دا ذکر کرو۔ فرمایا یاسین یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ اللہ فرمائے گا محبوبہ پڑھتا جا، میں سنتا جانا، میرا نبی پڑھتا جائے گا، سارے نبی سنن والے۔ خدا دی قسم سرکار فرماندے نے کنڈیشن کی ہونی ہے، فرمایا پھر جناب والا جتنے جنتی ہوں گے، پہلے داؤد علیہ السلام دے مواری وہ جناب والا کرسیاں تے جھوم رہے سن، ہن کرسیاں تو کھڑے ہو جان گے، اے جناب والا انج کھڑے ہو کے وجد دی کنڈیشن ہو جانی ہے۔ پھر رب فرمائے گا سونیا ہن ذرا انہاں نو سورۃ رحمان سنا۔ حضور فرماندے نے میں پڑھنا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان۔ میرا نبی سورت رحمان پڑھے گا، سورت یاسین پڑھے گا۔ حضور فرماندے نے کنڈیشنیں ہونی ہیں، بندے کھلوتے کھلوتے مدوش ہو کے بہ جان گے، ایک ایک کر کے میرے ساری آواز سن دیا مدوشی دیال میں چلے جان گے۔ اللہ فرمائے گا سونے بس کر، حضور فرماندے نے میں رک جاواں گا، جبریل نو آرڈر ہوے گا دے انہاں نو پراں دی ہوا، فرمائش تو کیتی گئی، جبریل پراں دی ہوا دے گا۔ میرے نبی فرماندے نے جنتی ہوشے چاڑ گے، اللہ فرمائے گا سناؤ میں سچ آکھیا کہ نہیں آکھیا؟ سارے جنتی کہیں گے مولا تو بھی سچا، تیرا کلام بھی سچا، تیرا یار بھی سچا۔ مولا دنیا دے اندر صحابہ کہیں گے مولا حضور تو قرآن سنے ہے، پر آج چاسی وکری ہے، کیونکہ جنہیں قرآن بھیجے آئے جہاں کلام ہے وہ دے سامنے پڑھن والا محبوب پہ پڑھ جائے۔ اللہ فرمائے گا سنا مزہ آیا یا نہیں آیا؟ یا اللہ بڑی چاس آئی ہے، آج تو پہلے ایڈا سونا نہیں سنیا۔ اللہ فرمائے گا تسا سنن دا حق ادا کیتا ہے، تسا داد دینے بخیلی نہیں کیتی، تسا ڈنڈی نہیں ماری، اور میں رب چاہنا وا تانوں اس تو بھی پیاری آواز وچ اپنا کلام نہ سناواں، اچھی آواز نہ۔ ہن بندے دم بخود ہون گے بھی داؤد علیہ السلام تو اتنے پڑھن والا تو سمجھ آندا ہے حضور نے، پر حضور تو اتنے کون پڑھے گا؟ اللہ دے محبوب تو اتنے کون پڑھ سکنا ہے؟ اللہ فرمائے گا ٹینشن نہ لو، ہون میں آپ پڑھنا ہے، آئے ہون قرآن میں پڑھنا ہے، تے جدو اللہ پڑھے گا حضور فرماتے ہیں میرا رب سورت طٰہٰ دی تلاوت فرمائے گا، فرمائے پھر جدو رب پڑھے گا وہ کنڈیشن بیان نہیں ہو سکتی، وہ صورتحال بیان نہیں ہو سکتی، وہ نہ سمجھ چاہ سکتی ہے نہ بیان چاہ سکتی ہے کہ کیا کنڈیشن ہوئے گی۔ پر اتنا حضور دسیا ہے جدو رب پڑھے گا تے جنتی اللہ دی پیاری تے مٹھی آواز سن کے مدہوش ہون گے تے کئی سال گزر جان گے، اور نہ دیو وجد دی کیفیت تے سماعت دی لذت مکڑی نہیں، اللہ پاک دی آواز اتنا لطف تے مزہ ہوئے گا۔ موسیٰ علیہ السلام جیسا نبی رب نال عام گلاں پہ کردا ہے تے کہندا مولا تیری آواز ایڈی مٹھی ہے کدے دیدار کرا نا، پر جے رب عام بولے تے ایڈا مٹھا بولنا ہے کہ نبی تمنا کر دینے مولا تیری آواز بڑی سونی ہے تے ذرا زیارت تے کرا نا، تے جو او رب اپنا قرآن آپ سنائے گا۔ بولو تے سننا کن نصیب ہونا ہے جڑا دنیا وچ قرآن نال پیار کرے، یہ سعادتاں کنوں ملنیاں نے؟ بولو جڑا دنیا وچ قرآن نال پیار کرے۔ رمضان شریف دی آمد ہونے تو ذہن بناؤ، جنہ نہیں پڑھیا بزرگ نے نوجوان نے اجو آجی اپنے امام مسجد رابطہ کرو، حافظ رابطہ کرو، پتران واسطے 5,000 فی مضمون ٹیوشن پڑھ سکنے ہو، رب دے قرآن واسطے نہیں پڑھ سکنے 1,000-2,000۔ آجی قرآن نال پیار کر، ذہن بنا کہ اور نہیں تے کم از کم روزانہ دے 3 سپارے تے میں پڑھنے نہیں، 3 نہیں تے 1 تے پڑھنا ہے،
تے رمضان شریف ڈنڈیاں روزے سارے رکھ لیندے نے، تراویاں کوئی کوئی پڑھنا ہے۔ کیوں بھائی؟ روزے دے پر نے تراویاں 50 بندے 20 بندے 10 بندے، کئی مثلا 2 بندے بس 3 بندے روزے سا اللہ نو تواڈے بھوکے پیاسے رہن دا کی فائدہ ہے؟ اللہ فرماتا کوئی بھوکا رہندا مینوں اتنا فائدہ مزہ تے تاں ہے نا او دے حکم دے مطابق دن گزارو منہ بند کر کے تے رات گزارو رب دا قرآن سن کے۔ سبحان اللہ۔ پاک پتن شریف وچ بھی آل والے وچ بھی شاید ریس وغیرہ لگی ہے، خبراں آئیاں نے کہ بندیاں بڑی تیاری کیتی ہے، اساں بھی کوئی فصل دا کوئی کاروبار دا بڑی تیاری ہے جناب، ہن سیزن آ رہا ہے تے میں کہا بھی نیکیاں دا سیزن آ رہا ہے، ہن بھی تیاری شروع کرو نا۔ خود سرکار دی سنت ہے، حضرت عائشہ پاک فرماندی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو رمضان قریب آندا، رمضان تو ہے پہلے مہینہ شعبان دا ہے، فرمایا جتنا حضور علیہ السلام شعبان نے تیاری کردے سن رمضان دی اور مہینہ چ نہیں، اور حضور نے شعبان دے وچ زیادہ سب تو زیادہ نفلی روزے حضور رکھدے سن، سب تو زیادہ نفلی روزے شعبان وچ۔ تے حضور نے کپڑا لینا تے اپنی کمر کس لینا، کس کے بننی، کمر کس کے بننا مطلب ہوندا بھی میں اس کام واسطے ہن ریڈی ہاں، ہن میں تیار ہو گیا۔ کمر کس کے بنن دا بھی مطلب ہوندا ہے کہ بندہ تھکدا نہیں، گھٹ تھکدا ہے تے لوکاں نوں پتہ لگدا بھی بندہ اس کام واسطے تعلق بھی بڑا گہرا ہے تے برکتاں بھی برکتاں نے، ہر پاسے مہنگائی ہے، لیکن اللہ پاک اس مہینے چ اپنے محبوب دے نوکراں تے رب کائنات نے بونس ہی بڑے لائے ہوئے ہیں، کتنے پیکج ہون گے، کتنیاں نیکیاں دے، سبحان اللہ۔ حضور فرمایا قرآن پڑھیا کرو، فادرس القرآن فإنہ ذکر الرحمن ورہجان فی المیزان وحفظ من الشیطان۔ جڑا قرآن پڑھدا ہے پہلی گل ہے بھی رب دے نال گلاں پیا کرنا ہے۔ ایک بندہ امام اعظم ابو حنیفہ دی بارگاہ چاہے حضور میں منت منی ہے میرا کم ہو جاوے میں اللہ نال گلاں کراں گا، فرمایا پھر انہوں نے کہا کم ہو گیا ہے ہن اللہ نال گلاں کیویں کراں، فرمایا قرآن پڑھ۔ توجہ ہے، قرآن پڑھ تو قرآن پڑھیں سمجھ اللہ نال گلاں پیا کرنا ہے، رب نال ہم کلام کرنا ہے۔ تے جو کوئی چاہندا ہے کہ میرا رب نال ملاقات کراں، گلاں کرنیاں نے تے قرآن پڑھ، جو ملاقات کرنی ہے تے رب دی نماز پڑھ۔ یہ وہ وکری گل ہے بھی ساڈے کول ہر بندے واسطے ٹائم ہے، پر نہ قرآن واسطے ٹائم ہے، نماز واسطے ٹائم نہیں ہے۔ تے جدوں انہیں ٹائم لے لیا نا پھر بڑا ٹائم ہونا ہے، تے پھر وہ دی مہربانی مطلب نہ بخشے کرم فرمائے، وہ دی مہربانی ہے۔ مقصد بیان کرنا ہے، ویکھو پھر کرونا جیسی وباواں نہیں آندیاں، مصیبتاں تے پریشانیاں نہیں آندیاں جدوں اسی قرآن تو دوری اختیار کیتی دنیا چ پہ گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث بخاری دی، نبی پاک نے فرمایا اللہ دی قسم ہے، اے جڑے دیوبندی وہابی ساڈے تے شرک دے فتوی لاندے نے نا، میں حدیث پہ پیش کرنا، بخاری چوں پیش پہ کرنا۔ حضور نے فرمایا مینوں اللہ دی قسم ہے واللہ ما خاف ان تشرکوا بعدی، فرمایا اللہ دی قسم کھا کے پہ آکھنا، کون پہ قسم کھاندا؟ حضور خود پہ فرماندے نے، فرمایا اللہ دی قسم ہے مینوں تواڈے تے اس گل دا ذرہ برابر بھی خوف نہیں کہ تساں میرے بعد مشرک ہو جاؤ گے۔ توجہ ہے، ایتے مولوی ہر ویلے شرک دی مشین لے کے صلاۃ و سلام کیوں پڑھیا، تسی مشرک ہو گئے ہو، غوث پاک دی یاری دوائی ہے تسی مشرک ہو گئے ہو، تو جناب حضور نو حاضر و ناظر مان لیا تے مشرک ہو گئے ہو، حضور دا علم غیب مان لیا تے تسی مشرک ہو گئے ہو۔ انہاں دا تے یہی کام ہے اے جناب فاتح دلا لے تاں مشرک ہے، جناب تو بعد دعا مانگ لو تاں شرک تے بدعت ہو گئی ہے، جناب کلخانی کو کر لی تے بدعت تے شرک۔ میں کہا تو سانو ہر ویلے مشرک بنان تے ٹرے ہیں، تے جدا کلمہ اساں پڑھیا بخاری دے وچ حدیث ہے، حضور فرمایا میں اللہ دی قسم کھا کے کہنا مینوں اے ٹینشن ہی کوئی نہیں بھی تسی میرے بعد شرک کرو گے۔ سبحان اللہ، بن دی استخارہ کر لو۔ مولوی تے ہر ویلے ساڈے پیچھے لئی پھردے نا شرک دی مشین، اے صلاۃ و سلام پڑھ لے، درود و سلام پڑھ لے، کھڑے ہو کے کیوں پڑھیا تے بیٹھ کے کیوں نہیں پڑھیا تے جنازے تو بعد دعا کیوں مانگ لی تے فلانا کام تے فلانا کام، اے تے مشرک نے کر دینے۔ تے میں کہا جدا کلمہ سا پڑھیا، حضور فرماندے نے مینوں تے ٹینشن ہی کوئی نہیں، تسی مشرک ہونا ہی نہیں۔ تے میرے آقا دی حدیث ہے، حضور نے فرمایا جڑا بندہ کسے تے فتوی لاوے تے اگلا بندہ اس فتوی دا مستحق نہ ہوئے، مطلب کوئی بندہ کسی نے گال کٹدا ہے، اگلا بندہ گال دا مستحق نہیں، واپس اسے تے پلٹے گی۔ اسی طرح کوئی کسی نے کافر کہندا ہے، جے اگلا بندہ کافر نہیں تے جڑا کہہ رہا ہے پھر فتوی اسے تے واپس پلٹ کے آئے گا، پہاڑا صدا دیو آواز واپس پلٹ دیئے۔ اسی طرح حضور نے فرمایا جڑا کسی تے فتوی لاوے وہ اس دا مستحق نہ ہوئے تے فتوی واپس پلٹ کے اسے تے ہی آندا ہے۔ تے جڑا سانو مشرک آکھے اسی دے ہاں نہیں، اسی دے اللہ نو ایک مان نہیں، بولو جڑا اللہ نو سارے مان رہے، ساڑھے نزدیک سجدے دے لائق کوئی نہیں، صرف اللہ دی ذات۔
اللہ تو علاوہ اسا حضور نو بھی سجدہ جائز نہیں سمجھدے اسی حضور نو اللہ دا شریک نہیں اللہ دا حبیب سمجھنے ہاں شریک اتے دا مالک ہوندا ہے حبیب نو رب سارے دا مالک بنا ہے اسی دے شریک سمجھدے ہی نہیں کہ حضور شرک دا مطلب تے ہوندا نا اللہ دا کسے نو شریک ٹھہراؤ اسی تے کہنا نہیں سونے تو شریک نہیں تو حبیب ہے اعلیٰ حضرت فرماندے نے فرمایا میں تو مالک ہی کہوں گا اساں تے شریک کہنا ہی نہیں حضور نو رب دا فرمایا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا جدو یار ہی بنا لا تو پھر میرے تیرے دے کڑے روڑے ہو جائے وجہ ہے عزیز حضور نو اللہ دا شریک نہیں سمجھ دے اللہ اور خود سرکار نے پھر فرمایا نہیں اللہ یعطی و انما انا قاسم رب دیندہ ہے تے دیندہ رہے گا تے میں ونڈنا تے ونڈدا رواں گا حضور فرماندے نے میں نو کوئی ٹینشن نہیں تجھے مشرک ہو جاؤ ہاں ایک گل دا خوف ہے وہ خوف جڑا حضور دسے وہ میں دسنا چاہنا فرمایا میں نو ٹینشن اس گل دی ہے تساں میرے بعد دنیا چ پہ جاؤ گے بس صحابہ اکرام دے سامنے دنیا سی لیکن دنیا چ پہ نہیں راتی دنیا تک کونا دا نام سن کے کافر کام دینے ساڑھے کل دنیا بڑی ہے تے اسی ایٹمی پاور بھی ہیں ساڑھے کل ہر قسم دی طاقت بھی ہے لیکن دسم دی لوڑے بھی اسی ساوی امریکہ دی مرضی تو بغیر نہیں لے سکتے کیوں اسا حضور دا فرمان پورا ہو رہے ہیں اسا دنیا چ بڑھ گئے ہیں دین چ نہیں تے جو بندہ دنیا چ بڑھ جائے نا بزدل ہو جاندہ ہے ڈرپوک بن جاندہ ہے جدو جہاد تو ہی دور ہوواں گے موت تو ڈراں گے لوگوں دے نزدیک موت زندگی دا خاتمے دا نام ہے مسلمان دے نزدیک تے موت رب نال ملاقات دا نام ہے سرکار نہیں فرمایا کہ بندہ جو شہید ہوندا ہے تے جناب ادھر دشمن دی تلوار چل دی ہے تے او دا پہلا خون دا قطرہ زمین تے بعد وچ گردا ہے رب دی زیارت پہلے ہوندی ہے یہ اللہ فرماندا ہے جنتی ہے فرشتے شہید نو وہ داستا نو جنت وچ مزہ آیا کہ نہیں وہ شہید کہندا مولا بڑا مزہ آیا ہے پر ایک چاس سجے تک نہیں آئی اللہ فرماندا دس تیری کی ڈیمانڈ ہے مولا میں چاہنا میں نے دوبارہ زندگی دے میں دنیا جاواں جہاد کراں دشمن نال لڑاں پھر ماریا جاواں پھر زندہ کیتا جاواں پھر ماریا جاواں میں جنت وچ نہ آواں میں دنیا چ رہواں بس زندہ کیتا جاواں ماریا جاواں میری یہی سلسلہ رہے سننا ہویا اللہ فرماندا ہے اے ہونا تے نہیں کیونکہ موت ایک دفعہ ہی ہے پر تم پھر جانا چاہنا پھر مرنا چاہنا اور تینو تلواراں دا ڈر نہیں تینو تیر دا ڈر نہیں تینو گولی تے کلاش جنتی کہندا شہید کہندا مولا میں نو کخ ڈر نہیں اللہ فرماندا دس نہ لوگوں نو بھی پتہ لگے یا اللہ جدو دشمن دی تلوار چلی ہے نا وہ تلوار جدو میرے جسم تے وار ہونے کیتا ہے نا تے اس وقت جدو میری روح نکلن لگی ہے میرے خون دا قطرہ زمین تے بعد وچ آیا ہے او دو جڑا تیرا دیدار نصیب ہویا ہے نا او جڑی چس تیرے دیدار وچ ہے او تیری جنت وچ نہیں اسی تے موت تو ڈرنے ہیں موت دی موت آنکھ جنے آنکھ پائی ہے انہوں دنیا دی زندگی دی بچ بھی لذت نصیب ہوندی ہے انہوں حشر دا مقام تے سبحان اللہ اسی دنیا چ پہ گئے ہیں قرآن چھڑ دیتا ہے قرآن علیہ پاسے ساڑھی توجہ نہیں بزدلی دی زندگی گزارنے ہیں پھر بزدلی دی زندگی ساڑھی ہے اگر مسلمان چاہتا ہے کہ دوبارہ وہی اپنا کھویا مقام حاصل کرے کہ فرشتے جنہوں نے سجدہ کرن واسطے اتر دے سن توجہ ہے وہ مقام تائیں نصیب ہونا ہے کہ ایسا دوبارہ اپنی زندگی وچ قرآن لے کے آئی آخری گل ٹائم مک رہا ہے میں ایک گل تو انہوں پوچھنا کیا ساڑھا بیٹا ایک دن سکول نہ جاوے ایک دن وہ جناب کسی وجہ تو ٹیوشن نہیں گیا ایک دن انہیں سکول نہیں پڑھیا تے اسی جدو گھر آنے ہیں ساڑھا بیٹا گھر ہی بیٹھا ہوئے تے کنا تپ چڑھ دے فیس نہیں پڑھ دے رکشے دا کرایہ نہیں دیتا اتنا خرچہ نہیں پڑھ کیوں نہیں گیا سکول اتنا اپنے پتر تے ناراض ہونا ہے جدو تیرا پتر ایک دن سکول نہ جاوے تے جے پتر کدے قرآن نہ پڑھیا ہوئے ایک دن جڑا سی 15 منٹ مولوی صاحب نے دینے ہیں جے ایک دن تیرے پتر نے قرآن نہیں پڑھیا کیا اتنا غصہ تن اودوں بھی آیا ہے کدے اگر اتنا غصہ تن اودوں نہیں آیا تو سمجھ لے کہ تو قرآن نو ثانوی حیثیت دیتی حالانکہ قرآن دی پہلی حیثیت ہے
وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر، درس قرآن کر آج ہم نے نہ بھلایا ہوتا، زمانے نے یہ زمانہ ہمیں نہ دکھایا۔ کوئی بندہ مجمع جو کھڑا ہو گیا کبھی میرے کو نہیں گارنٹی ہے میں زندہ رہنا ہے، اے ذہن چ رکھنا۔ مولا علی پاک فرماندے نے حضور دا فرمان ہے دنیا وچ بندے دا وہی ہے جڑا آپ کھا گیا ہے یا جڑا رب دے رستے تے دے گیا ہے، جڑا باقی چھڑ گیا وارث آندا ہے، تے جنوں مفت شے لبھی ہوئے نو قدر نہیں ہوندی۔ بہترین وراثت باپ دی اولاد واسطے علم دین ہے، رب دا قرآن ہے۔ پتر نو پروفیسر بنایا ہی، ڈاکٹر بنایا ہی، تاجر بنایا، سب کچھ بنایا دے کے چلے ہیں، اور کم از کم قرآن دا ہو نہیں تے کوئی آخری 2-4 سورتاں تے یاد کرا، صحیح تلفظ نال انہوں قرآن تے یاد کرا، اور تیرے مرن تو بعد تیرے واسطے فاتح تے پڑھن جوگا ہوئے۔ تیرے مرن تو بعد نہیں کر سکتا کل خانی، نہیں چلی اس میں بھئی اس میں دی طاقت رکھدا، نہیں سالانہ ختم دعا سکتا غریب ہے۔ اللہ فرماندا نماز پڑھن بھیج، نمازی بنا کے جا، نمازی بنا کے جا اپنے پتر نو، ثنا میرے واسطے پڑھے گا، قیام میرے واسطے کرے گا، قرآن نماز میرے واسطے پڑھے گا، فاتحہ میرے واسطے پڑھے گا۔ تیرے پتر نو میں سلام نہیں پھیرن دینا جو تک تیرے واسطے نہ آکھے ربنا اغفر لی ولی والدی۔ آج ہم نے یہ پیغام لے کر یہاں سے جانا ہے کہ آج سے جنہوں نے قرآن پاک نہیں پڑھا عمر کے کسی حصے میں ہیں قرآن پاک کی طرف توجہ کریں۔ صحابہ اکرام نہیں بھی سارے بچے ہی سامنے حضور کو لائے نے، کوئی 50 سال دی عمر کلمہ پڑھ رہا ہے، کوئی 20 سال دی عمر کلمہ پڑھ رہا ہے، کوئی 30 سال دی عمر کلمہ پڑھ رہا ہے، کوئی 70 سال دی عمر قرآن پڑھ رہا ہے۔ کلمہ جنہیں جدوں کلمہ پڑھے ادوں انہاں قرآن پڑھے ہے۔ آج تو بعد ذہن بنا لے میں عمر دے جس حصے وچ میں قرآن پڑھنا ہے، اور پھر جدوں قرآن پڑھو گے تسی طالب علم بن جاؤ گے۔ جدوں بندہ قرآن پڑھے گا، علم دی طلب رکھے گا، تے وہ طالب علم چاہے عمر دے کسے حصے بچے، پھر میرے آقا نے فرمایا جو طالب علم بنے گا تو گھر ستا ہوں میں عشاء دی نماز پڑھ کے سمندر دیاں مچھلیاں تیرے واسطے بخشش دی دعا کر رہی ہیں۔ تو قرآن سکھنا آج شروع کر، روزانہ 2 آیتاں پڑھ، 3 آیتاں پڑھ، 4 آیتاں سکھنیاں تو شروع کر، تے جناب چونٹیاں تیرے واسطے بخشش دی دعا منگن، تو قرآن پڑھنا شروع کر۔ میرے نبی نے فرمایا جو بندہ قرآن پڑھنے واسطے گھروں نکلنا ہے اللہ دے فرشتے دے پیراں تھلے اپنے نورانی پر بچھا دیں۔ آتے سے ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہے۔ اور ایک حدیث اور پیش کرنا، حضور نے فرمایا صحابہ جی آقا، صحابہ کھڑے ہو گئے، حضور فرمایا بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے۔ حضور میں گل سنو، تواڈے وچوں کوئی بندہ ایسا ہے جڑا چاہندا ہے بھی میں ایتھوں جاواں او جڑی فلانی ڈنگر منڈی لگدی ہے نا، حضور جی فرمایا اوتھے جاوے، تے جاندے ہی اونوں اوتھے ایک بندہ کھلوتا ہوئے تے او آکھے بھی اے 2 اونٹنیاں نے تے اے دونوں اونٹنیاں تیریاں نے، او جاوے تے مفت وچ اونوں دونوں اونٹنیاں ملن تے اونٹنیاں بھی سرخ رنگ دیاں ہون۔ وہ سرخ رنگ دا اونٹو تو بڑا محبوب سی عرب ہے۔ فرمایا 2 اونٹنیاں ملن تے ملن بھی سرخ رنگ دیاں تے ملن بھی جناب حاملہ، تے فرمایا جدو گھر لے کے آوے تے گھرے جے پہنچے تے او دونوں اونٹنیاں بچے دے دین۔ پہلے 2 سن 4 ہو گئے، گھر وچ دودھ بھی آ گیا ہے تے گوشت بھی آ گیا ہے۔ تواڈے وچوں کوئی ہے جڑا چاہندا ہے کہ جناب میں مفت چ 2 اونٹنیاں لواں، ہون بھی سرخ رنگ دیاں تے جناب ہون بھی حاملہ، تے میں گھر آواں تے گھر آ کے اونوں بننا تے او دودھ دین لگ جان، او بچے دے دین تے جناب گھر دودھ بھی آ جائے۔ ہر صحابی خوشی نال کہندا یا رسول اللہ اسی تیار ہاں۔ سرکار فرمایا میں تانوں اس تو اگلا نہ کم سونا دساں۔ حضور فرمایا دسو۔ حضور نے فرمایا قرآن دیاں 2 آیتاں روزانہ سکھ لیا کر، او 2 سرخ رنگ دیاں اونٹنیاں تو تیرے واسطے قرآن دیاں 2 آیتاں زیادہ بہتر ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیوں جی قرآن پڑھنا ہے۔ ہونے تو ذہن بناؤ کیسا رمضان دے روزے بھی سارے رکھنے نے، کئی ہونے نالی وہ سانو تے شوگر ہے تے سانو بڑی بیماری ہے تے فلانی ٹینشن ہے۔ میں کہ حضور دا فرمان میں گارنٹی نال سنانا، حضور فرمایا سومو تصحو، نیت تو ٹھیک کر۔ سرکار فرماندے نے روزے تو رکھ، اللہ تانوں شفا نہ دے تے مینوں رب دا حبیب نہ آوے۔ ہیں سومو تصحو، حضور فرماندے نے روزے رکھو اللہ تانوں صحت دے گا۔ ہونے تو جڑے بیمار نے مریض نے ذہن بنا لو اسا روزے رکھنے نے، اسا قرآن پڑھنا ہے، نادرے پڑھنا ہے، جڑے نادرے پڑھنے اسی زبانی یاد کرنا ہے، قرآن کو اپنا ساتھی بنا، پھر زندگی ویکھ تیرے واسطے کتنی آسان ہو جائے گی۔ اگلا جمعہ انشاءاللہ رمضان شریف دے حوالے نال